اللہ پاک نے سورہ حمزہ میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، لوگوں سنو قرآن سے، فرمایا کہ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ جہنم بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے، اور وہ کیسی آگ ہے؟ فرمایا لوگوں نے نہیں بھڑکائی، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اور فرمایا کہ التی تطلع علی الافئدہ، دنیا کی طاقتور سے طاقتور طاقت آگ بھی کسی چیز پر حملہ کرتی ہے تو اول ظاہر کو جلاتی ہے، پھر اس کے بعد کی چیزوں کو جلاتی ہے۔ اگر انسان کے جسم پر بھی اللہ نہ کرے آگ حملہ آور ہو جائے، پہلے جلد جلاتی ہے، چمڑی جلاتی ہے، پھر اندر کے اعضاء جلاتی ہے، لیکن فرمایا خبردار جہنم کی آگ ایسے نہیں ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ وہ ہے التی تطلع علی الافئدہ، جب انسانوں کے وجود پر حملہ آور ہوگی، نہ صرف چمڑی کو، ایسے سمجھو کہ پہلے ہی مرحلے میں انسان کے دل تک کو بھی جلا کے راکھ کر لے گی۔ نار اللہ الموقدہ۔ پھر محمد کریم علیہ السلام نے آگے وضاحت کی، حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الخلق کے اندر ایک باب ہے، باب صفت النار۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو دنیا میں آگ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی صبح تک کے لیے اعلان کر دیا، اس دنیا میں جتنی بڑے سے بڑی آگ جلائی جائے، دنیا کے بڑے سے بڑے کارخانوں میں آگ جلائی جائے، جو کوئی لوہے کو بھی پگھلا کے پانی کر دے، فرمایا یہ ساری دنیا کی آگ، نارکم جزء من 70 جزء جہنم، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مد مقابل 70 گنا کم ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑی جلانے والی آگ لوہے کو جلا دے، ہر چیز کو جلا دے، پتھروں کو جلا دے، مٹی کو جلا دے، لیکن فرمایا سنو یہ جو اتنی خطرناک آپ لوگ دیکھتے ہو، یہ آگ جہنم کی آگ کے مد مقابل 70 گنا اس سے کم ہے، وہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی تیز بھی ہے اور اتنی زیادہ بھی ہے۔ حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک باب ہے کتاب العمل فی الصلاۃ، امام بخاری اس میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب اذا انفلدت الدابۃ فی الصلاۃ۔ دین آسان ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سفر میں ہیں، اکیلے ہیں، سواری آپ کے ساتھ ہے، ڈر گئے کہ نماز میں بھاگ نہ جائے، شریعت کہتی ہے کہ آپ اس نماز کے دوران اپنی سواری کی مہار پکڑ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امام صاحب نے پورا باب قائم کیا، نیچے حدیث ذکر کی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ النَّارِ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم کی آگ کو دیکھا، وَقَدْ يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وہ اتنی خطرناک تھی، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ ایسی آگ ہے کہ انسان کی کیا حیثیت ہے، جنات کی کیا حیثیت ہے، دنیا کی کمزور مخلوق کی کیا حیثیت ہے، فرمایا یہ تو ایسی آگ ہے، یہ آگ کو کھا رہی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنی خطرناک اس طرح کھاتی ہے کہ ایک بار یہ جہنم اللہ کے حضور چیخ اٹھا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الخلق کے اندر امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، باب صفت النار۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم اللہ کے حضور شکایت کرتا ہے، یا رب اے میرے اللہ، اکل بازی بازا، میرے اندر اتنی تپش ہے، اتنی آگ ہے کہ مولا کریم میرا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے جب یہ جہنم کی دعا سنی اور جہنم کو دیکھا تو مولا کریم نے اجازت مرمت فرمائی کہ اے جہنم تجھے اجازت کی کہ سال میں تو 2 مرتبہ سانس لے سکتی ہے۔ فرمایا کہ تکاد تمیز من الغیظ، اللہ پاک نے سورہ ملک میں فرمایا کہ اس جہنم کی آگ کو مذاق نہ جانو، یہ ایسی آگ ہے، اس طرح جہنم میں تپش گئے، اس طرح جہنم میں گرماش گئے۔ فرمایا کہ تکاد تمیز من الغیظ، یہ اتنی تپش ہے، قریب ہے کہ جہنم تپش سے پھٹ جائے، اس آگ کی گرمی سے پھٹ جائے۔ فرمایا کہ اس کے اندر جو انگارے ہیں، اللہ پاک نے سورہ مرسلات کے اندر آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، فرمایا کہ یہ جہنم کے جو شعلے ہیں، یہ جہنم کے جو انگارے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کالقصر، یہ قصر کی طرح ہے۔ عربی میں قصر کی 2 معنی کی گئی ہیں،
ایک تو قصر کے معنی کی گئی ہے بڑی بڑی بلڈنگوں کی طرح، بڑی بڑی محلاتوں کی طرح. آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی بعض جگہوں پر، بعض بنگلوں پر سامنے لکھا ہوتا ہے قصر و فلان، پیچھے نام دیا ہوتا ہے قصر و فلان، یہ فلاں کا بنگلہ ہے، یہ فلاں کی محل ہے. عربی میں قصر، اس کی ایک معنی ہے بڑی محل، بڑا بنگلہ، بڑا قلعہ. فرمایا کہ جہنم کے انگارے بڑی بڑی محلاتوں کی طرح ہوں گے. اور اسی طرح قصر کی جو دوسری معنی کی گئی ہے اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ سے بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر سورہ والمرسلات عرفا کہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم عرب لوگ جنگلوں میں، بیابانوں میں لکڑیاں اکٹھے کرتے تھے آگ جلانے کے لیے. تو لکڑیاں تلاش کرتے کرتے کوئی بڑی لکڑی مل جاتی. وہ کتنی بڑی؟ کہتے ہیں کہ 3 بازو جتنی، ایک بازو، دوسری بازو، تیسری بازو. اتنی لمبی جب لکڑی کوئی مل جاتی تو ہم عرب اس لکڑی کو کیا کہتے تھے؟ وَنُسَمِّيهِ الْقَصَرِ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے جب اتنی کوئی بڑی لکڑی ہمیں ملتی تو ہم اپنی زبان میں ایسی لکڑی کو قصر کہتے گئے. تو اللہ پاک نے جو قرآن حکیم میں فرمایا کہ جہنم کے انگارے بِشَرَرٍ كَالْقَصَرِ، تو اس کی معنی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہنم کے انگارے ہوں گے. یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کے انگارے ہیں. دیکھنا تو درکنار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم ایمان رکھتے ہیں اس ذات سے بڑی کوئی مقدس ذات نہیں، سب سے اعلیٰ عظیم انسان. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صرف جہنم کا نام لیتے تھے، حالانکہ کون ہے، شاید انسانیت میں ان سے بڑا کوئی بہادری نہ ہو، اتنے عظیم انسان کے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی زبان پر جہنم کا نام آتا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے وجود پر خوف طاری ہو جاتا. امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب الادب میں ایک باب کام کرتے ہیں، باب طیب الکلام، میٹھی بات کرنے کا بیان، اچھے کلمات کہنے کا بیان. حدیث لے کر آئے نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیتے ہیں. سنادی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ہمیں نصیحتیں کرتے گئے، ہمیں تلقین کرتے گئے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی گفتگو کے دوران جہنم کا تذکرہ کیا. فرماتے ہیں جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے جیسے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان پر جہنم کا نام لیا فَأَشَاهَ بِوَجْهِ، محمد کریم علیہ السلام کے چہرے پر عالم طاری ہو گیا. آپ نے اپنی گفتگو روک لی. صحابی فرماتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام اپنی بات کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے گئے، لیکن اب پھر سے جب جہنم کا نام آیا فَأَشَاهَ بِوَجْهِ، نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پہ پھر سے افسوس کا عالم طاری ہو جاتا ہے. بعض روایت میں 3 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام جیسے جیسے جہنم کا نام لیتے غم زدہ ہو جاتے گئے، پریشان ہو جاتے. صحابہ فرماتے ہیں ایسے ہم دیکھ رہے تھے حتی ظننا انہو ینظر الیہا، ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام گویا جہنم کو دیکھ رہے ہیں، کہ دیکھ کر جیسے انسان پر خوف، انسان پر ایک پریشر سا طاری ہو جائے. محمد کریم علیہ السلام گویا جہنم کو دیکھ کر اس کی وجہ سے غمگین ہوتے جا رہے ہیں. یہ جہنم ہے. فرمایا فما اصبرہم علی النار، جس اللہ نے پیدا کیا گیا، مولا کریم نے فرمایا کہ اس جہنم کے انسان میں طاقت ہی نہیں ہے. فما اصبرہم علی النار، انسان صبر نہیں کر سکتا اس پر. بڑے سے بڑا دنیا میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ تکلیف برداشت کرنا، چیخنا نہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں برداشت کر لوں گا، چہرے کو دباتا ہے، منہ کو دباتا ہے، میں برداشت کر لوں گا. لیکن فرمایا بڑے سے بڑے درد برداشت کیے جا سکتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کی جا سکتی. ان حقائق کو دیکھ کر سلف کے بڑے بڑے عظیم لوگ ہوتے تھے، وہ تو سمجھو اللہ پاک نے ان کے سینوں میں ایسے دل رکھے تھے، بڑے ایمانی دل. وہ ان چیزوں کو جاننے کے لیے، مزید اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے کرتے، وہ چھوٹی سی موم بتی جلاتے. ایک امام کا تذکرہ آتا ہے، اس نے موم بتی کی آگ جلائی، رات کا ٹائم میں، تہجد کا ٹائم میں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ اپنے مصلی پر نماز پر رکھا گئے. اب نماز کے بعد اپنے اندر مزید خضوع عاجزی انکساری لانے کے لیے، اپنے آپ کو مزید ندامت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مزید تلقین کرنے کے لیے اس نے جو دیا جلایا تھا، اس کی جیسے ہی آگ جلتی ہے اپنی انگلی کو اس دیے کی آگ کے قریب کرتے گئے.
اب چھوٹی ہی چھوٹی لیکن ہے تو آگ، جیسے ہی اس نے جلایا، چٹکا سا دیا اور اپنی انگلی کو پیچھے کر کے اپنے آپ سے کہتے ہیں احنف، یہ تو دنیا کے دیے کی آگ ہے، تو یہ نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کی آگ تو کیا برداشت کرے گا؟ فرمایا انسان نہیں کر سکتا، فما اصبرہم علی النار، انسان کبھی بھی جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا۔